اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ عزیزان گرامی قدر، معزز اور محترم ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے یہ باتیں پیش کی کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، دنیا میں کس طریقے سے تباہیاں ہوں گی، دنیا میں کس طریقے سے وہ علامتیں جو امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رونما ہونے والی ہیں وہ کیا ہوں گی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا۔ عموماً مومنین کی جو ہے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ امام کہاں سے آئیں گے اور امام کا کون سا زمانہ ہوگا، کس زمانے میں امام تشریف لائیں گے۔ یوں تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا کہ کثرت سے اور تاکید کے ساتھ روایتیں موجود ہیں جو امام کے ظہور کے وقت کے تعین کو اور تاریخ کے تعین کو منع کرتی ہیں، حرام قرار دیتی ہیں۔ لیکن آپ کس سال آئیں گے، کس دن آئیں گے، کس ماہ میں خروج فرمائیں گے، اس کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایما اور اشارہ قرار دیا گیا ہے۔ کچھ قرائن اور شواہد بیان کیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کے ظہور کے زمانے کو کسی حد تک انسان پہچان سکتا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں چند روایتیں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ جائے گی کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم 10 محرم کو آئیں گے اور روز شہادت امام حسین بروز شنبہ خروج فرمائیں گے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ کے اعتبار سے 10 محرم کو ہوئی ہے اور دن کے اعتبار سے امام علیہ السلام کی شہادت دوشنبے کو ہوئی ہے۔ تو اسی دن یہ بعض روایتوں میں ہے کہ امام 10 محرم کو آئیں گے اور دن جو ہے دوشنبہ ہوگا۔ دوسری روایت میں امام نے فرمایا کہ 23 کی شب میں قائم کے نام کی ندا دی جائے گی اور آپ 10 محرم امام حسین کی شہادت کے دن بروز شنبہ قیام کریں گے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 محرم بروز شنبہ امام تشریف لائیں گے اور کہاں پر؟ رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہوں گے، جبریل ان کے دائیں جانب ہوں گے اور آواز دے رہے ہوں گے البیعۃ للہ۔ یعنی جب امام رکن اور مقام مکے میں اس کے درمیان کھڑے ہوں گے تو امام کے داہنی جانب جناب جبریل علیہ السلام ہوں گے اور یہ آواز دے رہے ہوں گے البیعۃ للہ، یعنی آج بیعت امام کے ذریعے سے اللہ کی بیعت ہے، یعنی اللہ کے ملک کی بقا اور اللہ کے ملک کی ابتدا اور اللہ کی حکومت کی ابتدا ہونے والی ہے۔ یہ سن کر دنیا کے گوشے گوشے سے شیعہ ان کی طرف دوڑ پڑیں گے، چل پڑیں گے اور ان کے لیے زمین سمٹ جائے گی، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ میں آگے آپ کی خدمت میں امام سے کیسے بیعت کی جائے گی اس کی کیفیت بیان کروں گا۔ پھر خدا ان کے ذریعے سے زمین کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تیسری روایت میں ہے کہ امام قائم آل محمد خروج نہیں فرمائیں گے مگر یہ اس وقت جب سال طاق میں ہوگا، یعنی 1، 3، 5 یا 9واں سال ہوگا، یعنی جس سال کا 1 ہو
یا سال کا 3 ہو یا سال یعنی جفت نہ ہو، طاق کا سال ہوگا، اس سال امام تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد دوسری روایت میں موجود ہے، پانچویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ محرم کی 10 تاریخ بروز شنبہ رکن و مقام کے درمیان امام تشریف لائیں گے، کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے جبرائیل موجود ہیں جو ندا دے رہے ہیں البیعۃ للہ، اللہ کی بیعت کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، پھر چھٹی روایت میں البرعون للخاتون العبادی، یہ انہوں نے جناب فضل بن شازان جبرائیل قمی سے روایت نقل کی کہ انہوں نے فرمایا کہ احمد بن محمد بن نصر نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم ابن حمید نے بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ان سے محمد ابن مسلم نے بیان کیا، اور ایک شخص نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے، یعنی قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ جب گمراہی پھیل جائے گی، ہدایت کم ہو جائے گی، ظلم و فساد زیادہ ہوگا، صلح و درستی کم ہو جائے گی، مرد مردوں پر، عورت عورتوں پر اکتفا کریں گے، فقہا دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے، یعنی جو علماء ہوں گے، جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو بیان کرنے والے فقہا ہوں گے، جن کو فقہائے زمانہ کہا جائے گا، علماء زمانہ کہا جائے گا، ان میں دنیا کی خواہش بڑھ جائے گی، دنیا طلبی زیادہ ہو جائے گی، اور زیادہ تر لوگ اشعار اور شعرا کو پسند کریں گے۔ بدعت گزاروں کا ایک گروہ جو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر کی صورت میں بدل جائے گا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا ہے، سفیانی قتل ہو جائے گا، دجال کا خروج ہوگا، گمراہی و ضلالت میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت 23 رمضان کی شب میں قائم کے نام سے ندا دی جائے گی، وہ روز عاشورہ قیام کریں گے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ رکن و مقام کے درمیان امام علیہ السلام کھڑے ہیں، اور جبرائیل ان کے داہنے جانب کھڑے ہو کر کے ندا دے رہے ہیں البیعۃ للہ، بیعت خدا کے لیے ہے۔ پس زمین کا چپا چپا ان کے شیعوں سے ان کی طرف سے بڑھیں گے، اور ہر چپے سے امام کے جانب آئیں گے، اور زمین سمٹ جائے گی، اور امام کے ساتھ موجود ہوں گے، اور امام ان کی بیعت کریں گے، اور پھر امام کے ہمسایہ ہو کر کے جمع ہوں گے۔ پھر قائم کو کوفہ لے جایا جائے گا، امام کوفہ تشریف لائیں گے، اور نجف میں نزول فرمائیں گے، وہاں سے دنیا بھر میں اپنے لشکر کو روانہ کریں گے، دجال کے کارندوں کو ہٹائیں گے، پھر آپ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یعنی امام رکن مقام پر کھڑے ہوں گے، جب رکن مقام سے چلیں گے اور اپنی بیعت لیں گے، وہ بیعت جو البیعۃ للہ کہلائے گی، پھر امام کوفہ تشریف لائیں گے، پھر کوفے سے آپ نجف اشرف آئیں گے، اور نجف اشرف سے ساری دنیا میں امام علیہ السلام کے پیغام پہنچانے والے امام کا پیغام نشر کریں گے، یعنی باقاعدہ امام علیہ السلام اسی طریقے سے جس طریقے سے امیر المومنین نے اس کو پائے تخت بنایا تھا حکومت کے لیے، اسی طریقے سے امام علیہ السلام کوفے کو پائے تخت قرار دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔